اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 30 نمبر کی آیت پڑھ رہے ہیں ہم، ایک ہی آیت ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا يَمْكُرُوا بِكَ، اور یاد کرو کہ جب وہ آپ کے خلاف پلاٹنگ کر رہے تھے، مکر کا مطلب ہوتا ہے مکاری، ہم اسی سے بولتے ہیں نا کہ ارے یہ تو بڑا مکار ہے، تو مکر۔ تو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کافر جو تھے وہ آپ کے خلاف مطلب سازشیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، پلاٹنگ۔ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو یا تو مطلب قید کر لے، او یقتلوک، اور یا تو آپ کو قتل کر دے، او یخرجوک، اور یا تو آپ کو نکال باہر کر دے زمین، اس لینڈ سے، اس شہر سے۔ تو اللہ یہ آیت میں بتا رہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَمْكُرُونَ، تو انہوں نے مکر کیا، انہوں نے پلاٹنگ کی، سازشیں کی۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا، مطلب مکر، اب اللہ کے لیے وہ مکر ورڈ جو ہے پلاننگ بنے گا، کیونکہ اللہ جب ایسی پلاٹنگ کے لیے یہ ورڈ جو ہے اللہ کی شان کے خلاف ہے، اسی لیے ہم یوں بولیں گے کہ وَيَمْكُرُونَ، اور انہوں نے مکر کیا، انہوں نے پلاٹنگ کی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی پلاننگ کی ان کے مکر کے خلاف، اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو تمام مکر کرنے والوں میں، ماکرین میں، الماکرین میں سب سے خیر کا، یعنی سب سے بہترین، سب سے اچھا جو پلان کرنے والا ہے وہ تو اللہ ہے۔ تمام ماکرین میں سب سے بیسٹ اللہ ہے، جو بیسٹ آف پلانرز۔ Remember how the unbelievers plotted against thee to keep thee in bonds, or slay thee, or get thee out of thy home. They plot and plan, and Allah too plans. But the best of planners is Allah. یہاں پر نوٹ ہے 1203 The plots against Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam in Makkah aimed at 3 things. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سازش کی گئی تھی مکہ میں، وہ 3 چیزوں کی طرف ان لوگ نے اس کا نشان زد تھے، وہ لوگ 3 چیزوں کی طرف۔ They were not only foiled، تو ان کا جو بھی پلان تھا یا جو بھی انہوں نے سازشیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو وہ صرف ناکام نہیں ہوا، بلکہ بٹ Allah's wonderful working turned the tables، لیکن اللہ کا تو مطلب جو کام کرنا ہے، اللہ کا جو پلان ہے اور جو اللہ نے اس میں کیا، اس نے تو سب چیز جو ہے نا، بولتے ہیں نا کہ جیسے کہ حالات جو تھے اس کو بالکل تبدیل کر دیا، بدل دیا۔ ٹرن دا ٹیبلز کا مطلب ہے کہ ابھی وہ جو تھے وہاں پر مکہ کے اندر مشرکین لوگ، ابھی وہ لوگوں کا زیادہ زور تھا، پاور تھا، اور اب اللہ نے جو کیا، جو اللہ کی ونڈرفل ورکنگ، تو اس میں اب وہ ٹیبل ٹرن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور تمام مسلمین مومنین کی طرف، اور اب یہ پاور اس طرف آ گیا۔ تو یہ اللہ کی ورکنگ ہے، اللہ کی پلاننگ۔ اینڈ براٹ گڈ آؤٹ آف ایول ان ایچ کیس، اور
ہر جو بھی وہ لوگ برائی اور جو بھی ان لوگ ایول کرتے تھے، ان لوگ جو بھی خراب پلاننگ کر رہے تھے بری، ان تمام میں سے اللہ نے خیر ہی خیر نکالتا چلا گیا، بھلائی، گڈ. تو وہ جو 3 چیزیں تھی جس کی طرف ان کا نشان زد تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یعنی جو پلاٹنگ کر رہے تھے سازشیں، اس کے جو 3 وہ تھے. تو اس میں نمبر 1 تھا they tried to hold the prophet in subjection in Makkah by putting pressure on his uncles, relatives and friends. یعنی ان لوگوں کا سب سے پہلا والا جو سب سے پہلا جو انہوں نے کوشش کی وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ مطلب اپنے، یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ اپنے قابو میں، کہ برنگ انڈر ونس کنٹرول. تو ان لوگوں کو یہ کرنا تھا مکہ کے اندر، اور یہ انہوں نے کیا جیسے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا. ان کے جو بھی چچا تھے، ان کے رشتہ دار تمام جو تھے، اتنے سارے تھے نا قریش خاندان کے، اور پھر ان کے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست احباب تھے، یہ تمام کے اوپر یعنی ان لوگ نے پریشر ڈالا. بٹ دا مور دے پرسیکیوٹیڈ، جتنا ظلم انہوں نے کیا، جتنا زیادہ انہوں نے ظلم کیا، the more the little Muslim community grew in faith and numbers. تو جتنا ان کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا اتنا ہی مسلمان، یہ چھوٹی سی ایک دم ایک کمیونٹی، تھوڑے سے مسلمان، وہ ایمان میں تو بڑھتے ہی چلے گئے. یعنی جب جب ان پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی وہ ایمان میں بڑھتے جا رہے تھے، ہمت نہیں ہار گئے تھے وہ لوگ. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ دیکھو ان کے نمبرز بھی بڑھتے جا رہے تھے، ان کے یعنی گنتی بھی بڑھتی جا رہی تھی کہ اگر اتنے 10 ہے تو وہ اور مطلب جیسے بڑھتے جا رہے. پھر اس کا نمبر 2 جو ہے وہ دے ٹرائیڈ ٹو انجر اور سلے ہم، کہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح ان کو یا تو قتل کر دیں یا ان کو زخمی کر دیں. بٹ دا ونڈرفل ایگزامپل آف ہز ہیوملٹی، perseverance and fearlessness furthered the cause of Islam. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تو کمال کا، ان کے اندر نرماس، ہمبلنس اور بہت ہی ہیوملٹی تھی ان کے اندر. تو ان کا وہ ایک مثالی تھا وہ، اور ان کے اندر جو برداشت، قوت برداشت بہت تھی، صبر بہت تھا، اور ان کے اندر وہ نڈر بھی تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے بھی. تو اس چیز نے ان کی نرماس اور ان کے صبر، ان کا مطلب جو تحمل اور ان کا نڈر ہونا جو تھا، اس نے اسلام کی کوز کو اور آگے ہی بڑھایا ہے. پھر تیسرا نمبر 3، they tried to get him and his followers out of their homes. پھر انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تمام جو بھی ہے فالوورز، ان سب کو بے گھر کر دو. But they found a new home in مدینہ. لیکن اللہ نے ان کو مدینہ میں ایک نیا گھر دے دیا، وہاں پر نئے فالوورز، انصار کا مطلب ہی ہے ہیلپرز، مددگار. تو مدینہ کے انصار، from which they eventually reconquered not only مکہ، مگر سنو اب، بٹ عربیہ. یعنی انہوں نے مکہ مدینہ میں جو اللہ نے ان کو سہارا دیا، گھر دیا، تو بالآخر انہوں نے تو فتح حاصل کی، نہ صرف مکہ پہ، یعنی مکہ بھی ان کو ملا، بٹ پورا عربیہ اینڈ دا ورلڈ. سبحان اللہ. اس کو پڑھتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، معلوم کہ جیسے مکہ تو ان کو ملا، پھر پورا عرب جو اسلام کے فولڈ میں آیا، اور پھر پوری جہان، پوری سب طرف پھیلا، پورا ورلڈ. سوچو اتنے مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر کہ ہر 5واں آدمی جو ہے وہ مسلمان ہے، ہر 5واں آدمی.